بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے بریلوی فرقے کا۔ یہ فرقہ کیسے بنا، تاریخ کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے اسلام کے دو بڑے فرقوں کی کہ وہ کون سے ہیں، یہ دو بڑے گروپ مزید کتنے گروپس میں تقسیم ہوئے، ان کے عقائد و نظریات پہ بھی بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلی معلومات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ دوستو، اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا گیا آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اسلام اور مسلم نظریے کے مطابق گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز 610 تا 632 تک 23 سال پر محیط عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کل 24% حصہ یعنی لگ بھگ 1.6 تا 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں۔ ان میں مختلف ذرائع کے مطابق قریباً 20 تا 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جبکہ 70 سے 80 کروڑ غیر عرب یا عجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی ماخذ سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے برعکس بوسیلہ وحی فرد واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو کر لکھی جانے والی کتاب اور اس کتاب پہ عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دوسرا مذہب ہے، جس کے بعد پیروکاروں کا تخمینہ تعداد 1.9 بلین افراد پر یا زمین کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا بڑا مذہب ہے اور ہیوی ریسرچ سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 49 ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے۔ زیادہ تر مسلمان دو فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ان فرقوں پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ان فرقوں پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ فرقے کا لفظ فرق سے بنا ہے جس کے معنی مختلف یا الگ کرنے یا تمیز کرنے کے ہوتے ہیں، مگر جب بات مذہب کی ہو تو اس سے مراد اختلاف قطع یا منحرف کے لیے جاتے ہیں، یعنی کسی ایک مذہب میں اس کے ماننے والوں میں ایسے گروہ واقع ہونا کہ جن میں آپس میں متعدد یا چند امور یا ارکان یا خیالات میں واقعتاً یا مجازاً اختلاف پایا جاتا ہو اور وہ ایک دوسرے سے انحراف رکھتے ہوں، اس مذہب کے فرقے کہلاتے ہیں اور یہ عمل فرقہ بندی کہلاتا ہے۔ فرقے کی جمع فرقے یا فرقات کی جاتی ہے اور اس کی ضد جمع جماعت کی جاتی ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں میں بھی متعدد تاریخی اور سیاسی وجوہات کے باعث اپنے خیالات میں ایک دوسرے سے اختلافی یا افتراقی گروہ پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان دو فرقوں کی جن کی تقسیم در تقسیم ہوتی رہی اور پھر انہی سے بہت سے فرقوں نے جنم لیا۔ دوستوں، زیادہ تر مسلمان دو فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں اہل سنت الجماعت ہیں اور اہل تشیع ہیں۔ تقریباً 13% مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں جو سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ 31% مسلمان جنوبی ایشیا میں اور یہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد والا خطہ ہے۔ 20% مسلمان مشرق وسطی میں اور شمالی افریقہ میں رہتے ہیں جہاں یہ غالب مذہب ہے، اور 15% سب سہارا افریقہ میں۔ امریکہ، قفقاز، وسطی ایشیا، چین، یورپ، جنوب مشرقی ایشیا، فلپائن اور روس میں بھی بڑی مسلم کمیونٹیاں آباد ہیں۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا بڑا مذہب ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اہل سنت الجماعت کی۔ مسلمانوں میں ہر دور میں سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے لیکن وہ نقش برآب تھے، ابھرے اور مٹ گئے۔ لیکن جو فرقہ عموم اور کثرت کے ساتھ باقی ہے اور آج مسلمان آبادی کا کثیر حصہ بن کر اکناف عالم میں پھیلا ہوا ہے وہ فرقہ اہل سنت الجماعت ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں اہل سنت کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شیعہ نہ ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ اس کا اثباتی پہلو نہیں ہے، یہ تو اس کا منفی پہلو ہے۔ ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھا جائے۔ اہل سنت الجماعت مسلمانوں میں پیدا ہونے والے دو بڑے فرقوں میں سے ایک ہے جسے عرف عام میں سنی مکتب فکر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب صحابی بالخصوص خلفائے راشدین برحق ہیں اور ان کا زمانہ ملت اسلامیہ کا بہترین اور درخشاں دور ہے۔ ان کے نزدیک خلافت پر کوئی بھی مومن فائز ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ اس کا اہل ہو۔ ان کے نزدیک خلیفہ جمہور کی رائے سے منتخب ہونا چاہیے، وہ خدا کی طرف سے مامور نہیں ہوتا، وہ خلافت کے موروثی نظریے کو بھی تسلیم نہیں کرتے،
ان کے نزدیک ابو بکر صدیق صحابہ میں فضیلت کا درجہ رکھتے ہیں، اور پھر خلافت کی ترتیب سے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب۔ خاندان اہل بیت کو بھی سنی بڑی احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سنی عقیدے کے مطابق سوائے پیغمبروں کے کوئی انسان معصوم نہیں۔ اہل سنت مکتبہ فکر مذہب میں اعتدال اور میانہ روی پہ زور دیتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بالعموم 4 فقہ شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی رائج ہے۔ اہل سنت الجماعت پھر ان تمام افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوں اور صحابہ کرام کا احترام کرتے ہوں۔ اس نام کی وجہ تسمیہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اہل سنت کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنت پہ چلنے والا مانتے ہیں، اور جماعت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو حق سچائی پہ جمع ہوئے اور تفرقات میں نہیں پڑے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فرقے کی ابتدا کب ہوئی۔ آج 21ویں صدی کی ابتدا پر مسلمانوں میں تفرقے بازی کی ابتدا ہوئے قریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ 632 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے شروع ہونے والی مسلمانوں کی تفرقہ بازی کی اس داستان کو 632 میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے شروع ہونے والی مسلمانوں کی تفرقہ بازی کی اس داستان کو اگر پیچیدہ تاریخی اور معاشرتی وجوہات و واقعات کی طوالت سے صرف نظر کرتے ہوئے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اہل سنت الجماعت یعنی سنی اور شیعۃ الامامیہ الاثنا عشریہ یعنی شیعہ تفرقے کی تشکیل کا آغاز نفسیاتی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امت کے لیے خلیفہ کا تعین کرنے کے وقت سے ہو چکا تھا۔ اس انتخاب پر جن لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانشین کی جانب اشارہ نہیں کیا، اس لیے جو بھی متقی اور کامل مومن ہو وہ خلیفہ بن سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک ساتھی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ابو بکر کے حق میں فیصلہ ہوا اور 632 تا 634 کی مدت کے لیے وہ خلیفہ رہے۔ اسی پر عمل پیرا ہونے والوں کی نسبت سے اس گروہ یا تفرقے کو اہل سنہ یا سنی کہا گیا۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جماعت اہل سنت پاکستان میں ایک مسلم مذہبی تنظیم ہے۔ اسے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی نے بنایا تھا۔ اہل سنت الجماعت کے 4 ائمہ ہیں: امام ابو اعظم حنیفہ رحم اللہ علیہ، امام مالک رحم اللہ علیہ، امام شافعی رحم اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ۔ ان ائمہ کرام نے اپنی خداداد علمی اور فکری صلاحیتوں اور مجتہدانہ بصیرت کی بنا پر اپنے اپنے دور میں حسب ضرورت قرآن و حدیث سے مسائل فقہ مرتب کیے۔ یوں ان ائمہ کے ذریعے اثر 4 فقہی مکاتب فکر وجود میں آئے۔ امام اعظم کے مقلدین حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک کے مقلدین مالکی کہلاتے ہیں، امام شافعی کے مقلدین شوافی کہلاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مقلدین حنبلی کہلاتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے پہلے فرقے فقہ حنفیہ کی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دور نبوی میں خود رسول اللہ تمام فقہی، سیاسی، علمی اور اعتقادی مسائل کا حل اپنے اصحاب کے سامنے بقدر ضرورت پیش فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ حضرات بارگاہ رسالت کی جانب رجوع فرماتے اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر لیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام دور دراز ممالک میں پھیل گیا اور امت کے سامنے نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔ عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں نے مسائل اور استفتاء کے لیے فطری طور پر مستند علماء و فقہا کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ صحابہ کرام میں ایک تعداد ایسی تھی جو مسائل و فتاوی میں شہرت رکھتی تھی، جنہیں فقہائے صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حزم ظاہری رحم اللہ علیہ نے النبض فی اصول الفقہ میں اور امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں ان مجتہدین صحابہ کی تفصیل پیش کی ہے جن کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ کرام اور تابعین عظام اپنے دینی مسائل کا حل طلب کیا کرتے تھے۔ یقیناً صحابہ کرام میں ایک جماعت اجتہاد و فتاوی کی ذمہ داری انجام دیتی تھی، لیکن عام طور پر ان کا یہ انفرادی کام ہوا کرتا تھا۔ ان کا کوئی مکتب فکر اور منظم مدرسہ نہیں تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ منظم طور پر فقہ و اجتہاد کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صحابی جن کو منظم اور اجتماعی انداز سے فقہ و فتاوی کے موضوع پر کام کرنے کا شرف حاصل ہے وہ ہیں منبع فقہ، خادم رسول، صحابی جلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ امام ابن جریر رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن مسعود کے علاوہ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے معروف تلامذہ ہوئے ہوں اور جس کے فقہی مسائل کو منضبط اور مرتب کیا گیا ہو۔ مورخ ابن جریر رحم اللہ علیہ کی اس عبارت کی بنیاد پر ہم بآسانی اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا اور سب سے مستند فقہی مدرسہ منظم طور پر عالم اسلام میں ظہور پذیر ہونے والا عبداللہ بن مسعود کا قائم کردہ مدرسہ ہے، جو سیدنا عمر بن الخطاب کی زیر نگرانی سرزمین کوفہ میں وجود میں آیا۔ دراصل فقہ حنفی اس متوارث عمری و مسعودی فقہ کا ارتقاء و توسیع ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں یہ فقہ
آپ کے عبقری تلامذہ کی بدولت اپنے عروج کو پہنچ گیا اور 4 دانگ عالم میں پھیل گیا اور اسلامی قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد کوفہ میں فقہ و اجتہاد کا جو سلسلہ جاری ہوا اس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ سرزمین کوفہ کے فقہاء نے اپنے حیرت انگیز علمی اور فقہی اجتہادات، استنباطات اور استخراجات اور قانونی تحصیل و تفریح اور تحقیق و تدقیق کے ذریعے فقہ اسلامی کی جو خدمت کی ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قانونی ذخیرہ ہے۔ دوستو، حنفی اہل سنت کے 4 فقہی مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام پہ ہے، جن کے شمار تابعین یا تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کے شرعی نظریات ان کے 2 شاگردوں ابو یوسف اور محمد انشبانی نے محفوظ کیے تھے۔ اہل سنت میں حنفی فقہ کے پیروکار سب سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ یہ تاریخی ریاستوں کا بنیادی مذہب تھا۔ عثمانی سلطنت، مغل سلطنت، برصغیر میں ترک حکمراں کی سلطنتیں، شمال مغربی چین اور وسطی ایشیا۔ خلافت عباسیہ میں امام ابو یوسف کو جب قاضی القضاء کے عہدے پر سرفراز کیا گیا، اسی وقت سے فقہ حنفی آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا۔ گویا مذہب حنفی اسلام کا سرکاری مذہب بن گیا اور پورے عالم اسلام میں قضاء کے عہدے سے اسی کو سرفراز کیا جاتا تھا جو مذہب حنفی کا ماہر اور متخصص ہوتا۔ خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ میں طویل صدیوں تک مذہب حنفی ہی سرکاری رہا ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ سلاطین سارے کے سارے مذہبی حنفی کے مقلد تھے اور سلطنت کے تمام احکام و فرامین مذہب حنفی کی ہی روشنی میں صادر فرمائے جاتے۔ فتاوی ہندیہ سے آج کون ناواقف ہے؟ اس حیرت انگیز فقہی ذخیرے کو بعد کی مغلیہ سلطنت کا قانونی دستاویز اور آئین مملکت مانا جاتا تھا۔ خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور سلطنت مغلیہ اسلامی تاریخ کے 3 ربع سے زیادہ عرصے کو محیط ہے اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ یہ تینوں ہی حنفی مذہب پہ کاربند رہے ہیں۔ اس مذہب کے شیوع کا سب سے اہم سبب ظاہر ہے اس کے بایان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی فقہی تعمق اور قانون شریعت کا غیر معمولی احاطہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس مذہب کے اصول انبطاط میں وہ طاقت اور لچک ہے جو کسی بھی دور میں فقہ اسلامی کو درپیش چیلنج کا بھرپور جواب دینے کے لیے کافی ہے، اور اس تغیر پذیر دنیا میں کسی بھی وقت ان اصولوں کی روشنی میں اتنے مسائل و حوادث و وقائع اور نوادل کا کافی و شافی حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن حزم ظاہری کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ اگر مذہب حنفی کے پیچھے حکومت کار فرمان نہ ہوتی تو یہ مذہب نہ پھیلتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومتیں اس مذہب کو اختیار کرنے پر ایک طرح سے مجبور تھیں۔ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے ایسا قانونی ڈھانچہ چاہیے جو تمام انسانی شعبوں اور دینی اور دنیاوی گوشوں کا کامل احاطہ کرتا ہو، اور ظاہر ہے یہ خوبی مذہب حنفی سے زیادہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ امام ابو حنیفہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیاس اور رائے سے کام لے کر اجتہاد اور استنباطات مسائل کرتے ہیں۔ امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد و استنباط یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ حکم لیتا ہوں، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر سنت رسول اور احادیث صحیحہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی نہ ملے تو پھر میں اقوال صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں صحابہ کرام کے اقوال سے باہر نہیں نکلتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم و شوعی والحسن و ابن سیرین و سعید بن وسب تک پہنچ جائے تو پھر میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جیسے کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہ ہے وہ عظیم الشان اصول و بنیاد جس کے اوپر فقہ حنفی قائم ہے۔ امام اعظم کے نزدیک قرآن مجید فقہی مسائل کا پہلا مصدر ہے، پھر دوسرا مصدر سنت رسول اللہ اور احادیث صحیحہ ہے، حتیٰ کہ امام اعظم دیگر ائمہ میں واحد امام ہیں جو ضعیف حدیث کو بھی قیاس شرعی پر مقدم کرتے ہیں، جبکہ دیگر ائمہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ پھر تیسرا مصدر امام اعظم کے نزدیک صحابہ کرام اقوال و فتاوی ہیں۔ اس کے بعد جب تابعین تک معاملہ پہنچتا ہے تو امام اعظم اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ امام اعظم خود بھی تابعی ہیں۔ امام اعظم کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حنفی مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی نے حنفی فقہ کی باضابطہ تدوین کی ہے۔ قاضی ابو یوسف کو ہارون نے مملکت کا قاضی القضاء بنا دیا تھا۔ فقہ حنفی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود تابعین میں سے تھے۔ اجتہاد سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے فقہی مذہب کے پیروکار ہیں۔ عباسی خلفاء کے عہد میں سرکاری فقہ حنفی تھی۔ یہ فقہ مشرقی ملکوں بالخصوص غیر عربوں میں زیادہ مقبول ہوئی۔ عثمانی ترک بھی حنفی تھے۔ بخارا، خراسان اور بغداد ان کے خاص مراکز تھے جو فقیہ میں امور قضائیہ اور مسائل اجتہادیہ کا بغور مطالعہ کرے گا اور پھر مختلف مذاہب و مسالک کا اصولی و فروعی جائزہ لے گا۔
اور وہ اس حقیقت کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مذہب حنفی کے اندر واقع ایسی حیرت انگیز جامعیت و ہماگیری ہے جس نے اس مذہب کی مقبولیت کو اوج سریہ پہ پہنچا دیا، اور آج تک تاریخ انسانیت میں اتنا عظیم اور منظم قانونی مذہب اور مسلک کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے مقلدین بھی نکاح و طلاق، بیع و معاملات کے لیے بے شمار مسائل میں فقہ حنفی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مذہب حنفی کی اس حیرت انگیز وسعت و جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے فقہ الادبائی ادیب فقہائی علامہ علی طنطاوی رحمہ اللہ علیہ رجال من التاریخ میں فرماتے ہیں، مذہب حنفی آج پوری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ متداول اور شائع مذہب ہے، اور اسی طرح سے فقہی جزیات و اقوال کے اعتبار سے یہ مذہب سب سے زیادہ مالا مال ہے۔ نت نئے قوانین و ضوابط کے استنباطات اور قضاء سے متعلق اجتہادات میں اس سے زیادہ نافع مذہب کوئی بھی نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس مذہب کو فروغ دینے میں علماء عراق کا ہاتھ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس مذہب کی تاسیس، ترتیب اور تدوین کا حیرت انگیز کارنامہ اسی سرزمین کے ایک عظیم اور تاریخی شہر کوفہ کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ میں صدیوں تک مذہب کے پیروکاروں اور فقہاء و محدثین نے اس مذہب کی تائید اور تقویت کے لیے متعدد تصانیف لکھی۔ عباسی دور کے بعد خلافت عثمانیہ کا ذریع دور شروع ہوتا ہے، جس میں فقہ حنفی پر ہزاروں اہم کتابیں تصنیف کی گئیں، اور اس مذہب کو اصولی اور فروعی طور پر نہایت مدلل اور منفتح کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً پچھلی 2 صدیوں سے اللہ رب العزت نے اہل ہند کو اپنی خاص عنایات و توجیہات سے بہرہ مند کیا ہے، اور اس پورے عرصے میں جہاں دیوبند نے پوری دنیا میں اپنے لازوال علمی اور اصلاحی نقوش چھوڑے ہیں، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو مذہب حنفی کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا وہ خواب تواریخ و تقبات کی کتابوں میں موجود ہے جس کی تعبیر ابن سیرین نے بیان فرمائی تھی۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں، یعنی ابو یوسف بیان فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر کھود رہے ہیں اور جس میں اتھر کی ہڈیاں جمع کر رہی ہیں اور انہیں جوڑ رہی ہیں۔ اس خواب سے آپ بڑے خائف ہوئے اور اپنے ایک دوست سے یہ کہا کہ جب وہ بصرہ جائے تو ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر دریافت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے جب ابن سیرین سے سوال کیا تو ابن سیرین نے جواب دیا، یہ شخص رسول اللہ کی سنت کو جمع کرے گا اور اس کا احیاء کرے گا۔ امام ذہبی اس کتاب میں علی ابن عاصم کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر کھود رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں سہم گیا اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ یہی کہیں میرے مرتد ہونے کی جانب اشارہ تو نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ایک شخص کو بصرہ بھیجا اور اس نے ابن سیرین کے سامنے واقعہ سنایا۔ ابن سیرین نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر اس شخص کا خواب سچا ہے تو یہ علم نبوت کا وارث ہوگا۔ دوستوں، یہاں پر ہم فقہ حنفی کے بانی کا ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ اور خشیت الہی کے پیکر تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرماتے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے۔ امام اعظم کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد صحابہ کرام کی زیارات اور ان کی صحبت سے سرفراز ہوئے جو اس وقت حیات تھی۔ بے شک اللہ والوں کی محبت آدمی کو ولایت کے زردے پہ پہنچا دیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی صحبت جو بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہوئے ہوں، ان کے متعلق کیا کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیگر ائمہ پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، جن میں حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عوفی، حضرت واصلہ بن اسقا وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے بھی آپ کا رشتہ انتہائی عقیدت و احترام کا تھا۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت فضیل بن عیاد، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت بشر حافی اور حضرت داؤد تائی جیسے صاحب علم و عمل اور اپنے وقت کے امام و ولی شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ پر کاروباری بوجھ بڑھا اور تجارت میں مشغول ہو گئے، مگر امام اعظم کے دل میں تحصیلی علم کی لگن تھی۔ یہ جذبہ اگر سچا ہو تو کامیابی حاصل کرنا دشوار تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اخلاص شامل ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ امام اعظم حصول علم کی منازل طے کرتے ہوئے عظیم مقام پر پہنچے۔ آپ نے جن اساتذہ کی صحبت اختیار کی اور علمی فیض حاصل کیا، ان میں وقت کے فقہاء و محدثین شامل تھے کہ جن کی ایک نظر ہی طالب علم کو عالم بنا دے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ زہد و تقویٰ اسی کا نام ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جسے اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست اقدس حضرت سلمان فارسی کے شانے پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان یا علم سریہ کہکشاں کے پاس بھی ہوا تو کچھ لوگ ایک شخص اہل فارسی نسل کے لوگوں میں سے ضرور حاصل کر لے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص آپ جیسا علمی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ آپ کے شاگردوں کے مبلغ علم کو بھی کرسی نہیں کوئی پہنچ سکے گا۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا کھلا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی بات کی حقیقت پر مبنی خبر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بلا شبہ منارہ علم کو کمال تھے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پوری طرح صادق آتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام ابو حنیفہ کو انتہائی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ دیکھا کہ علم ایک جگہ یا ایک فرد کے پاس نہیں اور وہ اطراف عالم میں منتشر ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے کہ اسے یکجا کیا جائے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا یا پھر اس کی اصل صورت بدل دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ایک صدی میں بڑا تغیر واقع ہو چکا ہے اور آئندہ ادوار میں یہ تغیر رک نہیں سکتا، اس لیے اس علم کو یکجا کرنا چاہیے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایسا دستور العمل مرتب ہونا چاہیے جن میں تمام چیزوں کی رعایت ہو۔ اس لیے اسلامی قانون کی تدوین اور اس کے اصول متعین کرنا شدید ضروری ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو اہل علم و فضل تھے وہ آج نہیں ہیں اور زمانہ تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جو اہل علم و فضل ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے آثار سے استفادہ کرنا چاہیے اور اسے اصول و ضوابط کے تحت مرتب کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی درس گاہ اس نہج پہ ترتیب دی اور فقہ اسلامی کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے تدوین کا کام رکا بھی، لیکن پھر پابندی سے اس کام کو جاری رکھا اور بالآخر اس کام کی تکمیل ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ علم و عمل محفوظ ہوا۔ امام ابو اعظم حنیفہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہا کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ یہی اجتماعی اجتہاد اور شورائیت فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو تدوین فقہ اور اسلامی دستور کی باقاعدہ تشکیل میں اولین راہی کا مقام حاصل ہے، اور ائمہ اسلام کے تمام فقہی ذخیروں میں صرف اور صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب دادہ ہے، اور حنفی مسلک گویا شورائی مسلک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فقہ حنفی کا اصل سرچشمہ وہ فقہی ذخیرہ ہے جو حضرت حماد رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ سے ورثے میں پایا۔ مگر حضرت حماد کی شاگردی کے باوجود امام ابو حنیفہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ حضرت حماد کی وفات کے بعد بھی امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلاف کی اس قول پہ عمل کیا جب تک آدمی طالب علم جاری رہتا ہے تو وہ عالم بنا رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے مجلس تدوین فقہ انتہائی غور و خوض کے بعد کوفہ میں قائم کی، کیونکہ کوفہ میں عربی و عجمی تہذیبیں موجود تھیں اور قسم قسم کے مسائل وہاں اٹھتے رہتے تھے۔ اہل علم بھی بہت تھے جبکہ عرب کے دوسرے شہروں کی تہذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔ ایک قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کا بنظر غیر مطالعہ کرے اور ان سے پیدا شدہ مسائل و ضروریات کے لیے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام صاحب رحمہ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس شورا جو مجلس مباحثہ تھی مرتب فرمائے۔ امام صاحب نے اپنے مسلک کو مشورے پہ رکھا اور مجلس سے کٹ کر فقہ کو اپنی ذات پر موقوف نہیں رکھا۔ آپ نے تدوین فقہ کے لیے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ماہر فن اشخاص منتخب فرمائے۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور پھر ایک خصوصی مجلس قائم تھی جو عمومی مجلس کے کام کو دوبارہ جانچتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کہتے گزری۔ اپنے اعمال و اقوال میں انہوں نے اللہ کے احکام اور سنت رسول کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین اور اہل علم و دانش نے آپ کی جلالت اور شان کا اعتراف کیا ہے۔ دوستو یہاں بات کرتے ہیں کہ فقہ حنفی کی تقسیم مزید کیسے ہوئی۔ دوستو یہ تقسیم 2 مسالک پہ مشتمل ہے، ایک بریلوی مسلک اور دوسرا دیوبندی مسلک۔ جنوب ایشیا خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں مسلک اہل سنت اور جماعت یا اہل سنت و جماعت کی ایک شاخ کو امام احمد رضا خان کی مناسبت سے سنی بریلوی مسلک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عالمی مذاہب کی اجمالی آکسفورڈ ڈکشنری مطبوعہ سن 2000 کے مطابق اس مکتبہ فکر کے ماننے والے بھارتی اور پاکستانی مسلمانوں کی تعداد 200 ملین سے زیادہ ہے۔ دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی قادری صوفی بزرگ امام محمد رضا جنہوں نے 1904 میں اسے قائم کیا۔ دی آکسفورڈ ڈکشنری آف اسلام کے مطابق اہل سنت و جماعت پیغمبر اسلام کے طریق اور صحابہ کرام والی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بریلوی کہا جاتا ہے جو شمالی بھارت میں 1880 سے قائم اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تحریروں پہ مبنی ہے۔ وہ خود کو جنوبی ایشیا کے قدیم ترین مسلمانوں کے وارث مانتے ہیں۔ انہوں نے اہل سنت و جماعت نے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی، مغلیہ سلطنت کی مکمل تحلیل اور سلطنت برطانیہ کے ہندوستان میں نو آبادیاتی نظام کے رد عمل میں تحریک پکڑی۔
اور یہ موضوع اسلامی قانونی علماء کرام فقہائے کرام کے درمیان مذہبی بحث کا حصہ بن کے ابھرا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا مسلم شناخت استعمال کی جائے اور کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ یہ مکتب فکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذاتی لگن، صوفی طریقوں کی وابستگی اور اسلامی قانون کی حاکمیت پر زور دیتا ہے۔ اس جماعت نے 1947 سے بھارت اور پاکستان کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے لیے سیاست میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو ایک دیہی مقبولیت کا تاثر تھا، لیکن اس وقت بھارتی اور پاکستانی شہری تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول ہیں۔ دوستوں، اگر بریلوی مسلک کی تاریخ کی بات کی جائے تو اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بہت فعال کردار ادا کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ساتھ مفتی صدر الدین خان آزردہ، سید کفایت علی کافی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء نے دہلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اس جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لڑے۔ 17، 18 اور 19 مارچ 1925 کو مراد آباد میں پہلی آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 1945 سے 46 میں اہل سنت کے علماء مشائخ نے تاریخی آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد کی اور تحریک پاکستان کی مکمل حمایت کرنے کے لیے سنی علماء کرام نے شرکت کی۔ محدث کچھوچری صدر آل انڈیا بنارس کانفرنس سید اشرف جیلانی اہل سنت کے بہت بڑے رہبر اور رہنما تھے۔ کرسٹاف اپنی کتاب پاکستان اور اس کے ماخذ کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ بریلوی سنی علماء تحریک پاکستان کی روح رواں تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس مسلک کا اہم ترہ امتیاز درود و سلام اور عشق رسول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تر محبت اور ادب و تعظیم کو ایمان کا جزو لازم قرار دیا جاتا ہے۔ مزید بنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ادب و تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو باعث سعادت و برکت قرار دیا جاتا ہے۔ سنی بریلوی مسلک کو مسلک اعلی حضرت بھی کہا جاتا ہے اور اسے اہل سنت کا تسلسل قرار دیا جاتا ہے۔ دوستوں، بریلوی مسلک کے مزید عقائد اور معمولات کی بات بھی کرتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کے سلسلے میں بیشتر قرآنی آیات و حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمانا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق سے پہلے میرے نور کو اپنے نور کے فیض سے بنایا۔ دوستوں، ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی موت محض ایک آن کو تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ ویسے ہی حیات حقیقی دنیاوی اور جسمانی سے زندہ ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ زندہ کا دوبارہ تشریف لانا کیا دشوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ دوستوں، بریلوی مسلک کے عقیدہ شفاعت کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ روز قیامت تمام انبیاء اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام والثناء شفاعت فرمائیں گے۔ ان کی شفاعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوگی۔ بارگاہ عزت عز و جل میں شفاعت فرمانے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ارشاد ہوا، شفاعت انبیاء کا صاحب میں ہوں، اور یہ کچھ براہ فخر نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاگزاں ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس میں اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، اور شفاعت کی اور اقسام بھی ہیں۔ مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بتیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔
ہر قسم کی شفاعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی، شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اسی طرح بریلوی مسلک کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ جہت شاہد و ناظر ہونے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں عالم غیب کو دیکھ کر اطلاع دی، اور اسی طرح بعد از وصال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام احوال سے باعلم ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف آیات قرآنی و احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں جسم کے ساتھ بحیات ہیں اور اللہ کی عطا کردہ قوت سے دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے ہیں اور اپنی امت کے اعمال و احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ روحانی طور پر یا جسم مثالی کے ساتھ آنے واحد میں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے مدد کے لیے پہنچنے پہ قادر ہیں، لیکن اللہ تعالی کی طرح حاضر و ناظر نہیں۔ اللہ اپنے علم ازلی اور قدرت کے اعتبار سے ازل سے از خود حاضر ہے، اور اللہ کے رسول عطا کردہ علم و مشاہدے کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں۔ بریلوی حضرات نہ کہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر سے توسل کے قائل ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے منسلک اشیاء مثلا آپ کے منہ مبارک اور آپ کی نالین شریفین سے بھی توسل کے قائل ہیں اور اسے عین شرعی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار اور بزرگان دین سے توسل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرنا مستحسن ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے توسل استغاثہ، تشفع، توجہ۔ جب کبھی اس معنی میں دعا کی جائے آپ تصوف پہ قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا شفاعت فرمائیں، تو یہ بھی توسل بن نبی کہلاتا ہے۔ ایسا توسل و استغاثہ فعل انبیاء و مرسلین اور عقیدہ سلف صالحین ہے۔ دوستوں، بریلوی مسلک کے مطابق تصوف کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے مطابق تصوف کا آغاز ابتدا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ظہور پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شہر مکہ سے باہر واقع غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کئی روز قیام فرماتے اور اس دوران میں اپنی دنیاوی مشغولیات اور دیگر کاروبار حیات سے بالکل قطع تعلق رہا کرتے۔ غار ہرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ میں بھی تصوف کا رنگ نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ بے شمار صحابہ کرام مسجد نبوی سے منسلک صفا نامی چبوترے پر ابا وقت قیام پذیر رہا کرتے۔ ایسے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 700 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علوم سیکھنے کی غرض سے اپنی دنیاوی مشغولیات و کام کاج کو ترک کیے رہتے، حتیٰ کہ بعض تو عائلی و ازدواجی زندگی تک سے بھی دور رہتے۔ یہ اصحاب اس چبوترے صفہ کی وجہ سے اصحاب صفہ کہلاتے اور یہی لفظ تصوف کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین میں بھی تصوف کا عنصر نمایاں رہا۔ اس سلسلے میں حضرت اویس قرنی اور حضرت حسن بصری کا نام بہت نمایاں ہے، جو مشہور تابعی بزرگ ہیں، اور آپ حضرات نے بیشتر جید اصحاب رسول سے فیض صحبت حاصل کیا۔ بعد ازاں صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا ایک طویل سلسلہ ہے جو عرب و عجم اور ساری اسلامی دنیا کی طول و عرض میں پھیلا ہے۔ بریلوی حضرات صوفیاء کرام سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کے مزارات پرانوارات تمام عالم اسلام میں بکثرت موجود ہیں۔ ان میں خود حضور خاتم مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار پرانوار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے عین اندر واقع ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے مزارات بکثرت شام، ترکی اور دیگر جملہ عرب ممالک سمیت پاک و ہند میں واقع ہیں۔ ان بزرگان دین کے مزاروں پہ عروج کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دور دور سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کے روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کی روحانیت، بزرگی اور ان کی خدمات جلیلہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ توسل بھی کیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مختلف جگہوں، گھروں، مقامات، عوامی مقامات اور مساجد میں محافل مناد منعقد ہوتی ہیں۔ ان محافل میں علماء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت باسعادت، آپ کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں پہ بیانات کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ محافل سارا سال ہی جاری رہتی ہیں، لیکن ربیع الاول کے ماہ میں ان محافل کا کثرت سے اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف شعراء اور نعت خواں حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی گھروں اور راستوں کو سجایا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے الجامع ترمذی شریف میں باب باجہ فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب باندھا ہے۔
तब तक मिलाद उन नबी मनाना बिदत नहीं समझा जाता था। बिदत का बहतान बहुत बात की इजाद है। कुछ लोगों ने कहा कि 604 हिजरी के बाद मिलाद उन नबी मनाने का रिवाज पड़ा, जबकि इमाम तिरमिजी 209 हिजरी में पैदा हुए और 279 में फौत हुए। महफिल ना तो दुरूद व सलाम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका से मोहब्बत और कुर्बत का जरिया समझा जाता है। वैसे तो ये महफिल सारा साल ही जारी रहती हैं, लेकिन रबीउल अव्वल के माह में इन महफिल का खास एहतमाम होता है। मुख्तलिफ शोरा और नातख़्वाह हज़रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। इसी तरह जुमे के दिन दुरूद व सलाम की मजालिस मुनक़्क़िद की जाती हैं। बरेलवी नुक्ता नजर के मुताबिक इस मसलक को हकीकी तौर पे तमाम सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, सालिहीन और उलमाए उम्मत का पेशरो करार देते हैं। बरेलवी मसलक की तशरीहात के मुताबिक मिलाद व क़याम, सलातो सलाम, ईसाले सवाब और ये सब मामूलात जो सदियों से अहले सुन्नत वल जमात में राइज हैं और उलमाए उम्मत ने इन्हें बाइसे सवाब करार दिया, लेकिन नए फिरकों ने इन रसूमात को बिदअत करार दिया और बरेलवी उलमा ने कलम व गुफ्तार से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। इन उलमा में नुमाया तरीन नाम इमाम अहमद रजा खां का है, जिन्होंने मुख्तलिफ रसूमात और अकायद के दिफा में कई कुतुब तहरीर की। बरेलवी नुक्ता नजर के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका के अदब व ताज़ीम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ को बाइसे सादत करार दिया जाता है और इसे शिर्क पर महमूल नहीं किया जाता। इस मसलक के मुताबिक कुरान मजीद की सूरह इखलास की रोशनी में शिर्क की 3 सूरतें हैं। अगर इनमें से कोई एक भी सादिर हो तो शिर्क होगा, वगरना नहीं। वो 3 ये हैं: किसी मखलूक को रब करार देना या अल्लाह ताला पे हाकिम करार देना, किसी को अल्लाह की औलाद करार देना या इसी तरह अल्लाह को किसी की औलाद करार देना, किसी में कोई सिफ्त अजली हमेशा से जाती या खुद बगैर अल्लाह की अता के या अल्लाह ताला की किसी सिफ्त के हमसर करार देना। लिहाजा अगर हद दर्जे मुबालगा आराई और गुलू के बावजूद अल्लाह ताला से कमतर समझा तो शिर्क नहीं। लिहाजा इन 3 शराइत को मलहूज रखते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निहायत ही हद दर्जे तारीफ व तौसीफ और अदब व ताज़ीम जो ज़ात बारी ताला के हमसर या ज्यादा नहीं, वो इस मसलक के नजदीक शिर्क के ज़िम्रे में नहीं। इस मसलक के नुक्ता नजर के मुताबिक बिदत की 2 इक़साम है, एक बिदत हुस्ना यानी अहसन बिदत और दूसरी बिदत सियाह यानी बुरी बिदत। जैसे कि हदीस नबवी में मनकूल है, जो आदि इस्लाम में कोई अच्छा काम जारी करे फिर उसके बाद उस पर अमल किया जाए तो जो लोग भी इस पे अमल करें उनके अजर की मिस्ल उस जारी करने वाले के लिए भी लिखा जाएगा और खुद इन अमल करने वालों के अजर में से कुछ कम ना होगा। और जो कोई इस्लाम में किसी बुरे काम की तरह डाले फिर उसके बाद लोग इसको अपने अमल में लाएं तो उन सब का जो गुनाह होगा वो उस जारी करने वाले के नामा अमाल में भी लिखा जाएगा, जबकि अमल करने वालों के गुनाह में कुछ कमी ना होगी। इस सही मुस्लिम की हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इस मकतब फिक्र के मुताबिक 3 में कोई नया अच्छा अमल जारी करना जो शरीयत के बुनियादी उसूलों के मुखालिफ न हो न सिर्फ जायज बल्कि मुस्तहब अमल है। जैसे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमजान मुबारक में बाजमात नमाज तरावी शुरू करने के अपने अमल को अच्छी बिदअत करार दिया। इसी तरह बहुत से ऐसे अफाल जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में नहीं थे और सहाबा कराम अलैहिम रज़वान या उनके बाद उम्मत मुस्लिमा में राइज हुए, जैसे कुरान मजीद को खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में किताबी शक्ल में जमा करना या बाद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में कुरान पाक पे आराब लगाना, फिक्र, नह, ईद मिलादुन नबी, दुरूद सलाम, ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल, 6 कलमे, मसाजिद में मीनारे गुंबत व मेहराब, तसव्वुफ़ व तरीक़त व मारफत, सोम, चिहलम, खत्म और 11वीं शरीफ वगैरह ऐसे अफाल हैं जो उम्मत में बाद में राइज हुए और किसी शरई हुक्म से टकराव न रखने के बाइस ये अफाल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बिदअत हुस्ना के ज़िम्न में आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फ़िक़्ह हनफी के दूसरे मसलक देवबंद की और इसके नजरियात व अकायद के बारे में बताते हैं। देवबंदी मकतब फिक्र से मुराद अहले सुन्नत का वो गिरोह जो बाकी अहले सुन्नत के गिरोहों में से कुछ के साथ अकायद और कुछ के साथ मसाइल में इख्तिलाफ रखता है। ये नाम दारुल उलूम देवबंद की वजह इस फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा के लिए इस्तेमाल होने लगा, जहां पर इस्लामी अकायद में उनके अकायद हैं जो बाकियों से मुख्तलिफ हैं। इनका दावा है कि ये तहरीक उन बड़े सगीर में मुसलमानों के अकायद नजरियात को महफूज करने के लिए शुरू की गई जो उस वक्त के अंग्रेज साम्राज्य और हिंदू सकाफतों से मुतासिर होकर मुसलमानों के बदल रहे थे, और इस अमर को यकीनी बनाने के लिए दारुल उलूम देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी गई। इस फिक्र के मानने वाले उलमा और उनके पैरोकार हनफी देवबंदी के नाम से जाने जाते हैं, मुक़ल्लिद हैं। उलमा देवबंद मोहम्मद कासिम नानतवी के शागिर्द समझे जाते हैं। ये फिक्र शाह वलीउल्लाह देहलवी की फिक्र से नशोनुमा पाती है, मगर उलमा देवबंद ये मानते हैं कि ये कोई नई सोच नहीं बल्कि इसी सोच व अकायद का नाम है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन की थी। ये मकतब फिक्र राह एतदाल का कायल है। ये मकतब फिक्र के पैरोकार खुद को इन अकायद का मुतहम्मिल करार देते हैं जो साहब रसूल के अकायद थे और बाद में राइज होने वाले रसूमात और रिवाजों को जायज नहीं समझते।
इस नाम ने तूल उस वक्त पकड़ी जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद ये करार दिया गया कि मुसलमानों में अंग्रेज हुकूमत और इसके अलावा दीगर तहजीबों के असरात के बाइस जन्म लेने वाले इन तमाम रिवाजों और रसूमात की मुखालिफत की जाए जो दीन में बिदअत तस्वुर होते हों। उलमाए देवबंद अपने फिक्र के लिहाज से मुकम्मल तौर पर खुद को अहले सुन्नत अल जमात मानते हैं। फिर वो खुद को खुदरू किस्म के अहले सुन्नत नहीं तस्वुर करते, बल्कि ऊपर से उनका सनदी सिलसिला जुड़ा होता है। इसलिए मसलक के एतबार से वो खुद को न कोई जदीद फिरका मानते हैं और न बाद की पैदावार है, बल्कि वही कदीम अहले सुन्नत वल जमात का मुसलसल सिलसिला है जो ऊपर से सनद मुत्तसिल और इस्तिमरार के साथ काबरन अने काबरन चला आ रहा होता है। उलमा दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक ये फिक्र का नाम है जो जामिया अफरात व तफरीह से पाक मसलक मोतदिल को समझने के लिए खुद लफ्ज अहले सुन्नत वल जमात में गौर करना चाहिए, जो दो अज्जा से मुरक्कब है। एक अस्सुन्नह जिससे उसूल, कानून और तरीक नुमाए हैं, और दूसरा अल जमाअ जिससे शख्सियात और साथ साथ रफ़क़ाए तरीक नुमाए हैं। उलमा देवबंद अफरात व तफरीद के बजाय इत्तिदाल पर जोर देते हैं। ये बाज़ अकायद को दुरुस्त नहीं मानते जो कहते हैं कि सिर्फ कुरान और हदीस के नसूस तक इंसान की दीनी रहनुमाई महदूद है, बल्कि अगर एक मसला कुरान और हदीस से वाज़े न हो तो इजमा, और फिर इजमा से भी साबित न हो तो क़यास इस्लामी कानून का माखज़ समझते हैं। उलमाए देवबंद एतदाल पे इस हद तक जोर देते हैं कि बाज मकातिब की तरह जड़ों से कब्रों को मिस्मार करने और नेक और सालेहीन की बेहुरमती को भी वो पसंदीदा नहीं समझते, और बाज मकातिब फिक्र की तरह कब्रों पर बुलंद बाला तामीरात करके वहां जा जाकर मुख्तलिफ रसूमात और मिन्नतों को भी जायज करार नहीं देते। उलमाए देवबंद इस हदीस में 72 फिरक़ों वाली बात के बाद से इस्तदलाल करते हुए मानते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मयार हक इन्हीं दो चीजों को करार दिया, यानी अव्वल माअना से इशारा सुन्नत यानी तरीक़े नबवी या कानून दीन की तरफ है, और वह असहाबी से इशारा अल जमात यानी बरगुज़ीदा शख्सियात की तरफ है। बल्कि मसनद अहमद और सुनन अबी दाऊद दोनों कुतुब हदीस में असहाबी की बजाय अल जमात का सरीहन लफ्ज़ पाया जाता है। इसलिए इनके मुताबिक तमाम सहाबा, ताबईन, फुक़हा, मुज्तहिदीन, आइमा, मुहद्दिसीन और उलमा रासिखीन की अज़मत व मोहब्बत, अदब व एहतराम और इत्तिबा व पैरवी इस मसलक का एजाज़ समझते हैं। दोस्तों, मसलक के देवबंद के अकायद की अगर बात करें तो तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, और उलमा देवबंद तौहीद पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं ताकि इसके साथ शिर्क या मौजिबात शिर्क जमा ना हो और किसी भी गैरुल्लाह की इसमें शिरकत ना हो। गैरुल्लाह से बगैर इसबाब के इमदाद को शिर्क तस्वुर करते हैं। उलमा देवबंद का ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर व अफजलुल अंबिया हैं, मगर साथ ही आपकी बशरियत का भी अकीदा रखते हैं। वो आपके उलू दरजात को साबित करने के लिए हुदूद अबदियत, बंदगी को तोड़कर हुदूद माबूदियत में पहुंचा देने वाले तौर तरीकों की शदीद मुखालफत करते हैं। वो आपकी इताअत को फर्ज ऐन समझते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत या आपके बारे में हद से तजावुज करने वाले अकायद को जायज नहीं समझते। इसके अलावा उलमा देवबंद बरज़ख में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात जिस्मानी के कायल हैं, मगर वहां माशरत दुनियावी को नहीं मानते। वो आपके इल्म अजीम को सारी कायनात के इल्म से बदरजा ज्यादा तरीन मानते हैं, फिर भी इसके जाती मुहीत होने के कायल नहीं, बल्कि इनके मुताबिक आपका इल्म अताई, हादिस और जुज़वी मानते हैं, क्योंकि जाती, दायमी और कामिल इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात का है। इनके मुताबिक अंबिया के बाद सहाबा बेहतरीन और बरगुज़िदा लोग और इंसानों के लिए मयार हक हैं। उलमा देवबंद सारे सहाबा की अजमत के कायल हैं, ताहम इनमें बाहम फर्क मरातिब है, तो अजमत मरातिब में भी फर्क है, यानी इनकी दरजात अफजलियत के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे अबू बकर सबसे अफजल, उमर, फिर उस्मान, फिर अली वगैरह, लेकिन नफ्स सहाबियत में कोई फर्क नहीं, इसलिए मोहब्बत व अकीदत में भी नहीं फर्क पड़ सकता। लिहाजा इस मसलक का संगे बुनियाद माना जाता है सहाबत कुल्लहुम अदवल, सहाबा बहैसियत क़रन खैर मिन हैसु तबका है और पूरी उम्मत के लिए मयार हक और मशअल राह है। जैसे कि फरमाने रसूल है कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। उलमा देवबंद इन्हें गैर मासूम मानने के बावजूद इनकी शान में बदगुमानी और बदजुबानी को जायज नहीं समझते, और सहाबा के बारे में इस किस्म का रवैया रखने वाले को हक से मुनहरिफ समझते हैं। अजमत सहाबा मुस्लिम के लिए लाजिम करार देते हैं। उलमा देवबंद तमाम सुलहाए उम्मत व औलिया की मोहब्बत व अजमत को जरूरी समझते हैं, ताहम इस मोहब्बत व तादीम का ये मायने बिल्कुल भी नहीं लेते कि इनको या इनकी कब्रों को सजदा व तवाफ और नजरों कुर्बानी की जगह बना लिया जाए। नहीं, वो अहले कबूर के एहतराम के कायल हैं, मगर इमदाद मांगने और उनके न्याज़ो नजर और गैर शरई रसूमात के नहीं। हाजिरी कबूर के कायल है सिर्फ इबादत लेने के लिए, मगर उन्हें ईदगाह पर आने को रिवा नहीं समझते। इसके अलावा वो इसाले सवाब को मुस्तहसन और अमवात का हक तस्वुर करते हैं, मगर इसकी जाहिरी नुमाइशी सूरतें बनाने के कायल बिल्कुल नहीं। उलमा देवबंद की फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग तहजीब इखलाक, तज़किया नफ्स यानी नफ्स की पाकी और इबादात में कुव्वत एहसान पैदा करने के लिए अल्लाह वाले लोगों की बैत और सोहबत को, हक और तरीक़े एहसानी के उसूल व हिदायत को तजुर्बा मुफीद और अवाम के हक में एक हद तक जरूरी समझते हैं।
اور اسے شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے بلکہ شریعت ہی کا باطنی اور اخلاقی حصہ مانتے ہیں۔ تاہم پھر بھی بعض لوگوں کی طرح نہ تو بالکل صالحین کی حیثیت کو مسترد کرنے کے قائل ہیں اور نہ ہی بعض لوگوں کی طرح ان کی حیثیت کو اس حد تک بڑھانے کے قائل ہیں کہ وہ حد سے بڑھ جائیں اور انسان حد سے تجاوز کا مرتکب ہو کر ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جو شرک کی طرف لے جاتی ہوں۔ علماء دیوبند احکام شرعیہ اور فقہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، بلکہ برصغیر میں آباد مسلمانوں میں کم و بیش 90% سے زائد اہل سنت کا یہی فقہ ہے، لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبان تان دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ دیوبند فکر سے تعلق رکھنے والے خود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابتدائی 3 بہترین ادوار یعنی خیر القرون، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اصل وارث و امین مانتے ہیں۔ علماء دیوبند فقہ حنفی سے استفادہ کرتے ہیں مگر چاروں فقہ اور ائمہ اربعہ کو برحق سمجھتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان ان چاروں فقہوں میں سے کسی کی بھی پیروی کر سکتا ہے، مگر پیروی چاروں میں سے کسی بھی ایک فقہ کی کرے تاکہ خواہشات نفسانی حاوی نہ ہو، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو ایک فقہ میں تو جائز ہوتے ہیں مگر وہی مسئلہ دوسرے میں ناجائز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اگر بیک وقت تمام فقہوں کی پیروی کی اجازت دی جائے تو انسان اپنی خواہش کے مطابق اپنے آسانی والے فقہ سے استفادہ کرے گا اور کوئی بھی مسئلہ پھر شرعی مسئلہ برقرار نہیں رہے گا۔ علماء دیوبند فکری طور پہ اعتدال کے قائل ہیں، نہ ان لوگوں کی طرح سوچ کو جائز سمجھتے ہیں جو صحابہ یا صالحین کی عظمت میں کمی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو جائز سمجھتے ہیں جو ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو ان کے درجات سے تجاوز کر کے غلف کا شکار ہوتے ہیں۔ علماء دیوبند دین کے سمجھنے سمجھانے میں تو نہ اس طریق کے قائل ہیں جو ماضی سے اکثر کٹا ہوا ہو، کیونکہ وہ مسلسل رشتہ نہیں، ایک نئی راہ ہی ہو جو ماضی سے تو نہیں جڑی ہوتی، اور نہ وہ اس افراد کے قائل ہیں کہ رسم و رواج اور تقلید آبا کے تحت ہر بدعت اسلام میں داخل کرا دی جائے۔ جن اعمال میں تسلسل نہ ہو اور وہ تسلسل خیر القرون سے مسلسل نہ ہو وہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے، بلکہ بعد کے اختراعات تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل ہیں جو قرآن و حدیث کے سرچشمے سے فقہ اسلام کے نام سے چلتی آئی ہے۔ علماء دیوبند کا ماننا ہے کہ دعوت و تبلیغ، سیاست، علوم دینی اور جہاد یہ سب دین کے مختلف شعبے ہیں۔ دعوت تبلیغ اور اصلاح بین المسلمین یعنی مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے تبلیغی جماعت جیسے پرامن اور دائی جماعت وجود رکھتی ہے، جس کا کام غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا اور مسلمانوں کی آپس میں اصلاح کرنا ہے۔ سیاست کے میدان میں مسلمانوں کی دینی تشخص اور مفادات کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء پاکستان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے مزید ذیلی جماعتیں بنی، علوم دینیہ کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں مدارس قائم کیے گئے۔ آج بھی ہندو پاک میں سب سے زیادہ مدارس علماء دیوبند چلاتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 70% مدارس دیوبندی، 25% بریلوی اور 5% اہل حدیث چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب افغانستان پر بیرونی حملہ روس کی طرف سے کیا گیا تو جہاد کے لیے مجاہدین کھڑے ہوئے۔ وہ تنظیمیں بھی تقریباً علماء دیوبند کی فکر سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے نہ روس بلکہ بعد ازاں تمام مغربی قوتوں کو اپنی سرزمین سے اکھاڑ پھینکا۔ علماء دیوبند کا بریلوی مکتبہ فکر سے اختلاف عقائد میں ہے، جبکہ اہل حدیث سے اختلاف مسائل میں۔ دوستوں، دیوبندی مکتبہ فکر کا بریلوی سے کیا اختلاف ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اکابرین دیوبند اور بریلوی دونوں اگرچہ مقلدین ہیں اور فقہ حنفی کی دونوں تقلید کرتے ہیں، مگر ان کے مابین کچھ اختلاف ہے۔ بریلوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں، جبکہ دیوبندی نور و بشر دونوں مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاظ تھے، وہ اس لحاظ سے نور ہیں کہ ان کے ذریعے نور ہدایت پھیلا۔ بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، مگر دیوبند فکر والوں کے مطابق وہ حیات فی القبر ہیں مگر دنیا میں حاضر و ناظر نہیں، اور ان کو درود فرشتے پہنچاتے ہیں۔ بریلویوں کا ماننا ہے کہ رسول اللہ کو مکمل علم غیب عطا کیا گیا، ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ پہلے تھا اور جو کچھ بعد میں ہوگا، ان سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جبکہ دیوبند علماء کا ماننا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف وہ غیب کا علم حاصل ہے جو اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ دیا، جتنا اللہ نے دینا چاہا، مگر اس علم کی حد ہے، جبکہ صرف رب تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ دیوبند علماء کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبی علم کی کچھ شرائط ہیں۔ آپ کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا۔ عطائی یعنی اللہ کا عطا کرتا۔ آپ کا علم حادث ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اور بوقت ضرورت دیا گیا، مگر ہمیشہ سے نہیں تھا۔ آپ کا علم جزوی تھا، اگرچہ مخلوقات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سب سے زیادہ تھا۔ نبی کا علم تمام انسان کے علوم کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پانی کے ایک قطرے کے مقابلے میں سمندر کا پانی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سمندر کے مانند ہے اور تمام مخلوقات کا علم پانی کا ایک چھوٹا قطرہ، مگر حضور کو کل کا کل علم نہیں عطا کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا ایک حد ہے، جبکہ کل علم صرف رب ذوالجلال کا ہے۔
یعنی آپ کو دیا ہوا غیبی علم بس وہی غیبی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور عطا فرمایا۔ اگر تمام کا تمام غیبی چیزوں کا علم ہوتا تو بعض امور واقع نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب اس لشکر کی پوری معلومات نہ تھی اور نہ ہی وحی آئی تھی اس بارے میں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی بھیجنا پڑا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلومات نہ تھی بلکہ وحی کا انتظار فرمایا۔ کچھ دن اور جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، اول یہ کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت کی سچائی اور جھوٹ ہونے کا علم نہ تھا، اور جب وحی آئی تو آپ کو علم ہو گیا اور بات واضح ہو گئی، یعنی یہ علم حادث بھی ہے کیونکہ یہ ایک وقت میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اتنا ہی تھا اور اس حد تک ہی تھا جتنا اللہ نے دینا چاہا، جیسے جنت و دوزخ کے حالات کا علم وغیرہ، مگر ہر شے کا علم ہونا اور کامل علم ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ دوستو، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اہل حدیث کیونکہ غیر مقلدین ہیں، لہٰذا وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید یا پیروی کو جائز نہیں مانتے، جبکہ دیوبند فکر سے تعلق رکھنے والے مسائل میں فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں اور باقی اماموں یعنی امام احمد، امام شافعی اور امام مالک کو برحق سمجھتے ہیں۔ شریعت دو اجزاء سے بنی ہوتی ہے، ایک عقائد اور دوسرا مسائل۔ عقائد تو سارے کے سارے قرآن و حدیث سے واضح ہیں، اس میں کسی مجتہد یا امام کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہی بات مسائل کی تو مسائل دو گروہ میں تقسیم ہے۔ ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے واضح ہیں، جن میں کسی اور مجتہد کی رائے نہیں دیکھی جا سکتی ہے اور ان کو مخصوص مسائل کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ ان مسائل کا ہے جو قرآن حدیث میں یا تو بالکل واضح طور پر موجود نہیں اور یا مبہم ہے، یعنی دو مطلب نکل رہے ہیں۔ ان کو غیر منصوص مسائل کہا جاتا ہے اور صرف ان غیر منصوص مسائل میں ہی تقلید کی جاتی ہے چار اماموں کی۔ اہل حدیث کے مطابق ہر مسئلہ صرف قرآن و حدیث سے حل ہوگا، جبکہ دیوبند مانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن سے حل ہوگا۔ اگر قرآن میں نہ ہو تو سنت نبوی سے حل کیا جائے گا، اگر سنت میں نہ ملے تو صحابہ کرام کی اجماع سے حل تلاش کیا جائے گا، اگر وہاں بھی نہ ملے تو قیاس کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ چرس ہے، اب چرس کا کیا حکم ہوگا، حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ چرس کا ذکر قرآن میں نہیں، احادیث میں بھی نہیں، صحابہ کی اجماع میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ مجتہد نے کیا کہا کہ قرآن نے خمر یعنی شراب کو حرام قرار دیا۔ جب مجتہدین نے غور کیا تو اس کے خیال میں اسے حرام قرار دینے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ شراب کی وجہ سے انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے، جبکہ دوسرا یہ کہ یہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان وجوہات کو علت کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، اور یہی دونوں علت چرس میں بھی پائی جاتی ہیں، لہٰذا مجتہد نے قیاس کر کے چرس کو بھی حرام قرار دیا۔ ایسے مسائل غیر مقلدین فقہ کی مدد کے بغیر حل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دو اصول ہیں، یعنی قرآن و حدیث، جبکہ مقلدین کے یہاں چار اصول ہیں استدلال کے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی کو بہت تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔